تو عزیزو یہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت فر کرتا ہے، اور جو بھی آیت اس سے پوچھی جاتی ہے وہ آیت بتاتا ہے، جو بھی رکوع اس سے پوچھا جاتا ہے وہ رکوع بتاتا ہے، جو بھی صورت اس کے سامنے بولی جاتی ہے وہی صورت یہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے قرآن پاک کے کسی سپارے کا شروع والا حصہ یا آیت شروع کرتا ہے تو آگے سے یہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا 14 سجدے قرآن پاک میں ہیں، اور یہ 14 سجدے بھی بتاتا ہے، اور سجدہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے تو یہ بچہ سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو سامعین محترم یہ حیران کن بات ہے۔ والسماء رفعها ووضعها ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان دوستو الجزائر میں ایک ایسا معجزہ ہوا ہے کہ ایک بچہ 2 سال جس کی عمر ہے، 2 سال کا عام بچہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، کسی کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، گفتگو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کے لفظوں کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی کے لفظوں کی اس بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن الجزائر میں ایک طرف تو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن پاک کو جلایا گیا، قرآن پاک کی توہین کی گئی، لیکن اس پاک کلام کا محافظ تو اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا یہ کلام نازل کرنے والا بھی میں ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ اس پاک کلام کی اتنی طاقت ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، فرمایا اگر میں اس پاک کلام کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ بھی جل کر راکھ بن جاتے۔ تو سامعین محترم یہ اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے، سچ کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم پر چلاتا ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہرکیف سامعین محترم ایک طرف تو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک عظیم کرشمہ ہے کہ الجزائر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور جس کی عمر 2 سال ہے، اور وہ قرآن پاک کا حافظ ہے۔ باقاعدہ اس کو حفاظ کرام کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس بچے سے قرآن پاک سنا گیا۔ جو بھی قرآن پاک کی آیت کوئی بھی حافظ قرآن یا عالم یا قاری اس کے سامنے پڑھتا ہے تو وہ بچہ اس سے آگے جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اس بچے سے قرآن پاک سنا بھی گیا، اور باقاعدہ اس کو حافظ قرآن ہونے کی سند بھی دے دی گئی۔ تو سامعین محترم اس بچے کی ماں کا کہنا ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، تو مجھے خواب میں صحابہ کرام نے بشارتیں دیں، اور مجھے نور بھی نظر آئے اور روشنیاں نظر آئیں، اور میں نے ایک سفید دیوار دیکھی جس میں ایک خوبصورت موتی ہے، خوبصورت ایک ہیرا ہے، اور مجھے آواز آئی کہ یہ ہیرا تیرے لیے ہے، تو اس کو اٹھا لے۔ بہرکیف سامعین محترم اس بچے کے متعلق کافی انکشافات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے یہ یقیناً خدا کا کرشمہ ہے کہ جو بچہ 2 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہے اور لوگوں کو قرآن پاک سنا رہا ہے، اور اس کو حافظ قرآن ہونے کی سند بھی مل چکی ہے۔ تو بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس بچے کی ماں کا کہنا ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ بچہ مینٹلی طور پر کمزور ہے، یا پھر اسے کسی قسم کا کوئی عارضہ ہے یا کوئی بیماری ہے۔ ڈاکٹروں کے سامنے اس بچے کو پیش کیا گیا، اس کے ٹیسٹ کیے گئے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بچے کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی ذہنی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ بچہ بالکل میڈیکل لحاظ سے فٹ ہے، اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کی ماں کا کہنا ہے کہ ہم اس بچے کو ایک اللہ رب العزت کے ایک نیک بندے کے پاس لے کر گئے تاکہ اس کو کوئی دم درود کرائیں، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ہوائی مسئلہ ہو، یا اس کو کوئی آسیب ہو، یا کسی ہوائی چیز کا اثر ہو اس بچے کو۔ لہٰذا جب ہم کسی دم کرنے والے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر نہایت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے سینے میں اپنا پاک کلام جو ہے وہ منتقل فرما دیا ہے۔ بہرکیف اس بچے کو کوئی کسی قسم کا آسیب نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی کسی ہوائی چیز کا اثر اس بچے کو نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ بالکل تندرست ہے، اسے نہ کوئی بیماری ہے، نہ اسے کوئی ہوائی مسئلہ ہے، دم درود والا بھی کوئی مسئلہ اسے نہیں ہے۔ تو بہرکیف سامعین محترم دوستو عزیزو یہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت فر کرتا ہے، اور جو بھی آیت اس سے پوچھی جاتی ہے وہ آیت بتاتا ہے، جو بھی رکوع اس سے پوچھا جاتا ہے وہ رکوع بتاتا ہے، جو بھی صورت اس کے سامنے بولی جاتی ہے وہی صورت یہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے قرآن پاک کے کسی سپارے کا شروع والا حصہ یا آیت شروع کرتا ہے تو آگے سے یہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا 14 سجدے قرآن پاک میں ہیں، اور یہ 14 سجدے بھی بتاتا ہے، اور سجدہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے تو یہ بچہ سجدہ بھی کرتا ہے۔
تو سامعین محترم یہ حیران کن بات ہے۔ بہرکیف میں تو کہوں گا کہ یہ بچہ معصوم بچہ ہے، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو اس خاندان میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو حرام رزق نہیں کھاتے ہوں گے، اس خاندان میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت گزار ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہوں گے، اور اس کے والدین یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگار انسان ہوں گے، متقی انسان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے محبت کرنے والے اور نبی پاک علیہ السلام کے عاشق ہوں گے۔ جن کے گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مہربان ہوتا ہے۔ بہرکیف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔